سلیم ایک ٹرک ڈرائیور تھا، بہت محنتی اور اچھا انسان تھا۔ سلیم کی عمر 42 سال کے قریب تھی۔ اس کے 3 بچے اور بوڑھی ماں اور بیوی اس کی فیملی میں تھے۔ وہ کہیں دن مزدوری کے سلسلے میں گھر سے دور رہتا تھا۔ اس دن بھی سلیم ٹرک لوڈ کروا رہا تھا۔ آج وہ کافی لمبے روٹ پہ سامان لاد کے جا رہا تھا۔ ٹرک لوڈ ہو گیا تو سلیم نے سٹارٹ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ شہر کی سڑکوں پر بہت رش تھا۔ سلیم اپنی لائن میں رہ کر بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کافی دیر گاڑی سیدھی اور صاف ستھری سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی رونقیں پیچھے رہ گئی۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ یہ سڑک شہر سے نکلنے والی سڑک کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف مڑ کر جا رہی تھی۔ 1-2 اور گاڑیاں بھی اس سڑک پر مڑی اور سلیم نے بھی اپنی گاڑی اس روڈ پر موڑ دی۔ راستے میں بہت ساری سڑکیں اس سڑک سے ملتی، کوئی گاؤں کی کوئی گاڑی کسی طرف مڑ جاتی تو کوئی کسی طرف۔ سلیم کی گاڑی سیدھی آگے کی طرف جا رہی تھی۔ پھیلا جنگل، بڑے بڑے خطرناک موڑ، بڑے بڑے درخت، چھوٹی موٹی جھاڑیاں۔ سلیم کی گاڑی انہی راستوں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ سلیم نے عطا اللہ کی غزلیں لگائی اور سنتا گنگناتا گاڑی اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک علاقے سے گزرتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ تیز بارش، جنگل والا علاقہ تھا، بارش تیز اور جگہ جگہ پانی بھی کھڑا تھا۔ سلیم نے اب گاڑی بہت احتیاط سے آہستہ چلانی شروع کر دی۔ بارش اور طوفانی آندھیاں چلنے لگی۔ جیسے جیسے گاڑی آگے جا رہی تھی بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ دھند میں سڑک نظر نہ آنے کے برابر تھی۔ سلیم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، ایسا اکثر ہو جاتا تھا۔ وہ اطمینان سے گاڑی چلاتا رہا۔ اتفاق سے آج اس روٹ پر کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک موڑ مڑا ہی تھا کہ سامنے سلیم کو اچانک بریک لگانی پڑی، کیونکہ سامنے کچھ آگے بڑے بڑے 2 درخت گر کر روڈ بند ہو چکی تھی۔ سلیم کو پریشانی ہو گئی۔ رات تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ٹرک کے ہیڈ لائٹس بھی جل کر تھوڑی روشنی ہی نظر آتی تھی۔ وہ بھی دھند کی وجہ سے روشنی کچھ دور تک ہی جاتی تھی۔ سلیم نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر کے ٹائروں کے نیچے پتھر لگائے۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر سوچنے لگا، پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ گاڑی کی لائٹس جلائے رکھی۔ اس نے کافی دیر گزر گئی۔ سلیم نے سوچا، سیٹ سیدھی کر کے سو جاتا ہوں، اب جو ہوگا صبح ہی دیکھیں گے۔ جنگل میں گیدڑ، لومڑی اور مختلف چھوٹے جانوروں کی آواز رات کے اندھیرے کو چیرتی اور عجیب اور پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ سلیم نے سونے کی ناکام کوشش کی، لیکن نیند نہ آئی۔ وہ بیٹھ کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا، یہاں تو جنگل ہے، یہاں کسی کا گھر بھی نہیں جس سے بنا لی جا سکے۔ اب مجھے رات بھوکے پیٹ یہیں گزارنی پڑے گی۔ اسی گاڑی میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ بارش بند ہو گئی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ سردی بہت شدید تھی۔ اچانک سلیم کی نظر سامنے والے موڑ پر پڑی۔ وہاں سے 2 آدمی گزر رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے۔ سڑک کی لائٹس کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ سلیم نے سوچا، میں ان لوگوں سے رہنے کی جگہ مانگ لیتا ہوں، رات آرام سے گزر جائے گی، ورنہ سردی سے مر ہی جاؤں گا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ تھوڑے دور سے آواز دی، بھائی جی، او بھائی جی، بات تو سنیں۔ دونوں آدمیوں نے اس کی طرف دیکھا۔ روشنی میں سلیم نظر آیا۔ وہ آدمی سلیم کی طرف بڑھے اور ان میں سے ایک آدمی بولا، جی بھائی بولو، کیا بات ہے؟ قریب آئے تو روشنی میں واضح نظر آئے 2 ادھیڑ عمر کے آدمی تھے۔ سفید پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پرانی مٹی کی عجیب سی بدبو آ رہی تھی ان کے پاس سے، ایسے جیسے مٹی میں لکڑیاں دبی ہوئی ہوں تو وہ لکڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں، جب نکالیں تو بدبو آتی ہے۔ سلیم نے ان کو بتایا کہ میں اب سڑک بند ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا، اگر آپ لوگ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، مجھے بھوک بھی لگی ہے، کھانے کو بھی کچھ دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ سلیم ٹرک کو بند کر کے ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے ہاتھ میں مدھم روشنی والی ٹارچیں تھیں۔ دونوں آگے بڑھ چلے۔ ایک جگہ سڑک کے نیچے کی طرف راستہ جا رہا تھا، وہ بھی اس راستے پہ اتر گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سامنے دھند میں کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ دونوں سلیم کو لے کر ان روشنیوں کی طرف بڑھے۔ سارا راستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ سلیم کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ گرم کپڑے، سویٹر، اس کے اوپر گرم چادر اوڑھنے کے باوجود بھی ہوائیں ہڈیاں چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سلیم کو ایک بات بہت عجیب لگی، اتنی سردی میں ان دونوں لوگوں نے کوئی چادر، کوئی سویٹر نہ پہنی تھی، بس پرانے سے کپڑے پہنے تھے، وہ بھی پتلے سے کپڑے، لیکن ان پر سردی کا کوئی اثر نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک گاؤں میں پہنچے، ایک پرانا گاؤں، چھوٹے چھوٹے 100-150 گھروں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دوسرے آدمی سے کہا، اب میں چلتا ہوں، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، تم اپنے مہمان کو لے کے جاؤ۔ سلیم نے کہا، ٹھیک ہے۔
सलीम ने इससे पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम है? आदमी ने धीमे अंदाज में जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल हकीम है। सलीम ने कहा, मेरा नाम सलीम है। आगे से अब्दुल हकीम ने कोई जवाब न दिया और एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर तख्ती लगी थी जिस पर अब्दुल हकीम का नाम लिखा हुआ था। दरवाज़ा खुल गया लेकिन खोलने वाला कोई नजर न आया। सलीम और अब्दुल हकीम दोनों अंदर दाखिल हुए। अभी वो पुरानी मिट्टी की स्मेल और ज़्यादा महसूस होने लगी। कमरा पुरानी लकड़ियों की बदबू से भरा था। मध्यम सी रोशनी थी। एक पुराना सा कमरा था, कच्चा कमरा मिट्टी से बना। अब्दुल हकीम ने कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। सलीम एक तरफ बड़ी पुरानी चारपाई पर बैठ गया। सर्दी थी लेकिन यहाँ अंदर कमरे में सर्दी थोड़ी कम थी। कमरा काफ़ी गर्म महसूस हो रहा था। सलीम खुश हो गया। इतने में अब्दुल हकीम खाने की ट्रे लेके आ गया। सालन के साथ कुछ रोटियाँ, पानी का जग, पतला आलू का सालन जिसमें शोरबा बिल्कुल पानी की तरह था। इसमें आलू के बड़े बड़े टुकड़े और ढूंढने पर एक आध बोटी का टुकड़ा भी नजर आ रहा था। सलीम बहुत भूखा था। वो खाना खाने लगा। पानी जैसा शोरबा इसे इतना लजीज महसूस हुआ कि इसके आगे बड़े बड़े शाही पकवान भी शायद फीके पड़े। सलीम हैरान रह गया, इतना जायकेदार खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। वो खा ही रहा था कि सामने का दरवाज़ा खुला। एक बहुत बूढ़ी औरत अंदर आई। सफ़ेद, बहुत ही पोसीदा पुराने कपड़े पहने हुए। वो औरत सलीम के पास आके बैठ गई। बोली, मैं अब्दुल हकीम की माँ हूँ। ये खाना मैंने पकाया है। बूढ़ी हूँ ना, इसलिए खाना अच्छा नहीं बना। अगर अच्छा ना लगे तो माफ़ करना बेटा। बूढ़ी औरत की आवाज़ में कपकपाहट थी लेकिन बहुत खुलूस था। वो सलीम के घर सर पर हाथ फेरने लगी। पेट भर कर खाओ बेटा, अगर ज़रूरत हुई तो और भी है खाना। सलीम ने बूढ़ी औरत को कहा, माँ इतना लजीज तो खाना मैंने कभी पहले नहीं खाया। मैं तो खा खा के थक गया हूँ लेकिन दिल नहीं भर रहा। बूढ़ी खुश हो गई। बोली, बेटा तुम्हें ये खाना पसंद आया? सलीम ने कहा, बहुत अच्छा है। अम्मा, सलीम ने पूछा, अम्मा इतने दूर जंगल में आप लोगों का गांव शहर से बहुत मीलों दूर है। आप लोग ये खाना पीना सब कहाँ से लाते हो? बूढ़ी बोली, ये गांव तकसीम हिंद के वक्त का है। यहाँ लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं। अपना फसल वगैरह खुद उगाते हैं और फिर खाते हैं। सबके पास एक एक कमरा है, इसमें रहते हैं। फिर सलीम ने पूछा, आपके बाकी ख़ानदान वाले कहाँ हैं? अम्मा बोली, बेटा हम दो माँ बेटा इस गांव में रहते हैं, अब्दुल हकीम और मैं। मेरे बाकी बच्चे और अब्दुल हकीम की बीवी बच्चे किसी दूसरे गांव में हैं। वो हमसे बिछड़ गए। हम सब तो अब पता नहीं कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। सलीम ने पूछा, अम्मा आप लोग एक दूसरे के गांव नहीं जाते? बूढ़ी बोली, नहीं बेटा, इजाज़त नहीं है। जो जहाँ है उसे वहीं रहना है। सलीम को कुछ समझ ना आया। अम्मा ने कहा, मैं चाय लेके आती हूँ। सलीम हैरान सोच रहा था, अम्मा क्या बोल रही हैं? किसकी इजाज़त चाहिए? कौन नहीं जाने देता? फिर कुछ ही देर में अम्मा चाय लेके आ गई। बोली, बेटा मेरा नाम मलूक बीबी है, तुम्हारा क्या नाम है? सलीम ने अपना नाम बताया। फिर अम्मा ने बहुत सारी बातें की। बताया कि जवानी में वो कपड़े बुनती थी। इसके माँ बाप के घर बहुत सारे जानवर भी थे। इनके घर में बहुत सारी फसलें, बहुत ज़मीनें, सब कुछ था। कपास की फसल बहुत ज़्यादा होती थी जिससे वो कपड़े वगैरह बनाते थे। फिर एक दफ़ा मलूक बीबी और अब्दुल हकीम अपने किसी रिश्तेदार के घर आए। इस गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। इनका नाम मोहम्मद सिराज है। फिर हम इस गांव के ही होके रह गए, वापस कभी जा ना सके। बूढ़ी माँ बोली, सलीम बेटा तुम्हारी अम्मा हैं? सलीम बोला, जी अम्मा, मेरी अम्मा मेरे साथ रहती हैं। वो भी आप जैसी हैं, आप जैसी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। बूढ़ी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, माएँ तो सब एक जैसी होती हैं। फिर वो चाय के बर्तन रखने गई, जल्दी वापस लौट आई। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती थी जिस पर कोई तहरीर लिखी हुई थी। अंधेरा होने की वजह से पढ़ी नहीं जा रही थी। अम्मा ने वो तख्ती सलीम को दी। बोली, लो बेटा, ये मेरी निशानी है। अब क्या पता कभी तुम यहाँ आओ ना आओ। फिर ये तख्ती देखकर मुझे याद करना कि मलूक अम्मा मिली थी कभी। सलीम ने कहा, शुक्रिया अम्मा, और तख्ती ले ली। बोला, अम्मा मैं आपको मिलने ज़रूर आऊँगा। अम्मा हंसने लगी। फिर बोली, तुम थके हो, जाओ सो जाओ। सलीम को नींद आ रही थी। वो सीधा होकर लेट गया। चारपाई काफ़ी सख्त थी, चुभ भी रही थी, लेकिन इसे नींद आ गई। जल्दी वो सो गया। सुबह धूप आंखों में लगने की वजह से सलीम की आंख खुली। वो जल्दी से उठकर बैठा और इधर उधर देखते ही
ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی. وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. وہ ایک قبر پر سو رہا تھا. آس پاس بہت ساری پرانی اور بوسیدہ قبریں تھیں. جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا قبرستان تھا. بہت پرانا. کچھ قبریں ٹوٹ کے اندر جا چکی تھیں, کچھ کے پتھر بھی نکل گئے تھے. سلیم جس قبر پر لیٹا ہوا تھا, اس پر عبدالحکیم نام کی تختی لگی ہوئی تھی. ایک پرانا سا پتھر تھا, تختی تو نہیں تھی. اس پتھر پہ عبدالحکیم کی موت کی تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی, جو تقسیم ہند سے پہلے کی کوئی تاریخ تھی. سامنے قبر پر ملوک بی بی کے نام کا ایک پتھر لگا ہوا تھا, اور کچھ ہی قدم دور ایک قبر پر محمد سراج کا نام کندہ تھا, جس کے بارے میں ملوک بی بی نے بتایا تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا. سلیم ڈر کی وجہ سے جم کے رہ گیا. اس کی نظریں اپنے قدموں کی طرف گئی, جہاں ایک چھوٹی سی لکڑی کی تختی پڑی تھی. اس نے وہ تختی اٹھائی تو اس پر ملوک بی بی زوجہ شیر عالم اور ہندوستان کا شہر آگرہ کا نام لکھا تھا. یہ وہی تختی تھی جو رات ملوک بی بی نے سلیم کو دی تھی. سلیم وہاں سے بھاگا اور بھاگتا ہی گیا. آگے اس روڈ پر آ گیا جہاں اس کا ٹرک کھڑا تھا. سڑک صاف تھی, کوئی درخت نہیں گرا تھا, نہ ہی کہیں بارش کے دور دور تک کوئی آثار تھے. سلیم حیران رہ گیا. ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے چل پڑا. ہزاروں سوچیں, ڈر, خوف, وسوسے لے کے سلیم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. وہ تختی سلیم کے پاس ہی تھی. وہ سوچوں میں گم گاڑی اڑاتا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا.